اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، اے عائشہ کسی نیک عمل کو حقیر نہ سمجھنا، ہر نیک عمل میں خاصیت مغفرت کی ہے، اور اسی طرح ہر گناہ میں عذاب کی خاصیت ہے، چھوٹا ہو یا بڑا، عذاب کی خاصیت ہے۔ اللہ کا عذاب کی کئی شکلیں، ضروری نہیں کہ آسمان سے پتھر ہی برسیں اور زمین کے اندر ہی آدمی دھنس جائے، ہاں، نعمتوں کا دروازہ بند ہو جائے۔ نعمتوں کی جو خاصیت ہے، اللہ ان نعمتوں کے اندر سے وہ خاصیت اٹھا لے۔ نعمتوں کی جو خاصیت ہے نا بھائی، اس خاصیت کو اندر سے نعمتوں سے اللہ نکال لے۔ گھر ہے، گھر تو ہوتا ہی سکون کے لیے، اللہ اس سے خاصیت اٹھا لے۔ گھر ہے، آگ کی بھٹی بن گئے، آگ کی بھٹی بن گئے۔ تو اللہ رب العزت گناہوں کے ایک عذاب دیتا ہے، اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ نعمتیں چلی جاتی، نعمتوں کا دروازہ ہی بن جاتا ہے، یا نعمتوں کے اندر سے اللہ خاصیت اٹھا لیتا ہے، جو اس سے نعمتوں کا مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوتا، چوکیداری رہ جاتی۔ تھوڑا سا ادھر آ جائے میرے اللہ نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ کسی نیک عمل کو حقیر نہ سمجھنا، ہر نیک عمل میں خاصیت ہے مغفرت کی، اور اسی طرح ہر گناہ میں خاصیت ہے عذاب کی۔ اللہ ہمیں اپنے نبی کی بات پہ نا یقین نصیب فرما دے۔ اگر کوئی کہہ دے کہ میاں اس چیز میں خاصیت ہے کہ جو کھاتا ہے بیمار ہو جاتا ہے، کون بہادر ہے کھا کے دکھائے؟ اور یہ ڈاکٹر کہہ رہا ہے، اور ہندو ڈاکٹر کہہ رہا ہے، عیسائی ڈاکٹر کہہ رہا ہے، ہاتھ نہیں لگائے گا، اپنی اولادوں کو بھی روک دے گا، میاں اس میں بیماری کی خاصیت ہے۔ اور یہاں محمد الرسول اللہ کا ارشاد ہے، اور آپ یہ ارشاد حضرت عائشہ سے کہہ رہے ہیں جس سے محبت اتنی ہے کہ سبحان اللہ۔ تو بتائیے کتنی درد بھری بات ہوگی اور کتنی اہم بات ہوگی۔ آپ حضرت عائشہ کو واسطہ بنا رہے امت تک بات پہنچانے کے لیے، ہاں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ گناہ میں خاصیت ہے عذاب کی۔ اچھا ہمیں فکر ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کو اس مصیبت سے بچا لیں، وہ دوائیں تو نہیں کھلائیں گے، وہ غذا تو نہیں کھلائیں گے، وہ چیز کھانے سے تو روکیں گے کہ بیٹے اس میں بیماری ہے، بیٹے اس میں بیماری ہے۔ اور خدا نہ خواستہ اگر اس کے منہ میں چلی گئی وہ چیز جس میں بیماری کی خاصیت ہے، اور مجھے پتا ہے اس میں بیماری ہے، تو جب تک وہ بچہ کہہ نہ کر دے مجھے چین نہیں آئے گا۔ مثلا زہر ہے، بچے نے ایک چمچ پی لی، ایک چمچ کھا لی زہر کی، بتائیے چین سے بیٹھ جائیں گے؟ کیونکہ ہمارے دل و دماغ میں یقین بیٹھا ہوا ہے کہ زہر میں موت ہے، جب تک وہ کہہ نہیں کرے گا چین نہیں آئے گی۔ بھئی غلطی ہو گئی کوئی بات نہیں، چھوڑ دو نا، نا میاں مر جائے گا، کہہ کرواؤ اس سے، کہہ کرواؤ۔ جب تک اس کے پیٹ سے وہ چیز نہیں نکلے گی چین نہیں آئے گا، ایسا ہی نا بھائی؟ تو آیا گناہ کے ساتھ بھی کوئی ہمارا معاملہ ایسا ہی ہے؟ اور یہ اللہ کے نبی کہہ رہا ہے کہ اس میں خاصیت ہے عذاب کی۔ میرے گھر میں گناہ موجود ہے، میری دکان میں گناہ موجود ہے، میرے بچوں میں گناہ موجود ہے، میری بیٹی میں گناہ موجود ہے، میری زندگی میں گناہ موجود ہے، کیا مجھے یہ فکر ہے کہ اس کی کہہ کرواؤں، توبہ کرواؤں، اس کا تریاق استعمال کروں توبہ کا جلدی سے؟ اللہ ہمیں اپنی نبی کی بات پہ نا اعتماد نصیب فرما دے۔ یقین نہیں آج ہوگا، ہوگا کہ اس میں یہ خاصیت ہے عذاب کی۔ میرے عزیزوں ساری دنیا الٹی ہو جائے، نبی کا کہا غلط نہیں ہو سکتا، نبی کا بتایا غلط نہیں ہو سکتا، نبی کا کہا غلط نہیں ہو سکتا، نبی کا بتایا غلط نہیں ہو سکتا، ڈاکٹروں کے تجربے غلط ہو سکتے ہیں، ان کے نسخوں کی خاصیت غلط ہو سکتی ہے، ان کے تجربے، ان کی محنت کا نتیجہ غلط ہو سکتا ہے، اللہ کے نبی کا کہا غلط نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی نے کہا ہے، اللہ ہمیں یقین نصیب فرما دے۔
اگر مجھے یقین آ جائے کہ جھوٹ گناہ ہے اور اس میں خاصیت عذاب کی ہے، بتاؤ میں دل میں بولوں گا؟ دن میں بھر میں بولوں گا؟ اگر مجھے یقین آ جائے کہ غیبت گناہ ہے اور اس میں خاصیت عذاب کی، بتا میں غیبت کروں گا؟ اگر مجھے یقین آ جائے کہ کینہ اور بغض اور حسد میں خاصیت عذاب کی ہے، کیا میں اس کو اپنے دل میں پالوں گا؟ اگر مجھے یقین آ جائے کہ آنکھوں کا غلط استعمال، بد نگاہی، بد نظری، اس میں خاصیت عذاب کی ہے، کیا میں اس کا ارتکاب کرتا رہوں گا؟ بھول ہو سکتی ہے، غلطی ہو سکتی ہے، لیکن آدمی اس کا تریاق استعمال، اے اللہ معاف فرما دے، کہیں میں عذاب میں نہ آ جاؤں، کسی مصیبت میں نہ آ جاؤں، کہیں میری زندگی میں اس کا ریئیکشن سامنے نظر نہ آ جائے۔ اللہ میں یقین نصیب فرما۔ یہ روز بروز جو گناہوں کا سلسلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، کہیں بس ہی نہیں ہے، کیونکہ ایک سے بڑھ کر گناہ سامنے آ رہا ہے، اور یہ کہتا ہے میں تو بزرگ ہوں، یہ گناہ تو یہ ہے، وہاں جب پہنچتا ہے تو اس سے بڑا گناہ دیکھتا ہے، کہتا ہے یہ بھی بزرگی ہے، گناہ تو یہ ہوتا ہے، وہاں بھی پکڑ لیتا ہے، کہتا نہیں گناہ اس سے بھی آگے والا ہے، یہ تو بزرگی ہے، کیونکہ ہر لمحے ایک نیا گناہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہے، اور پہلے سے بڑھ کر ہر آنے والے وقت میں اس سے برا ماحول دیکھ رہا ہے، اس سے بری زندگی دیکھ رہا ہے۔